آج 12 اگست ہے۔ 12 اگست وہ دن ہے جسے پشتون کربلا کہتے ہیں، یعنی سانحہ بابڑا، جس میں 600 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے تھے، جبکہ 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا واقعہ تھا اور کس کی حکومت تھی۔ 14 اگست 1947 پاکستان بننے کے بعد خیبر پختونخوا میں خدائی خدمتگار یعنی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی۔ ڈاکٹر خان صاحب جو باچا خان یعنی عبدالغفار خان کا بڑا بھائی ہے۔ باچا خان وہ شخص تھا جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی اور کانگریس کا ساتھ دیا تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی اور سب کچھ تسلیم کر لیا۔ لیکن پاکستان بننے کے 8 دن بعد یعنی 22 اگست 1947 کو مسلم لیگ نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ مسلم لیگ نے خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت ختم کی اور جوڑ توڑ کر کے مسلم لیگ نے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید باچا خان غدار ہو اور پاکستان کے ساتھ وفاداری نہ نبھائے گی، جس کے بعد ان پر کئی الزامات اور کئی مشکلات اور پابندی لگانا شروع کر دی، جسے سیاسی انتقام بھی کہا جاتا ہے۔ باچا خان نے 1948 میں مختلف دستور ساز اسمبلی میں بھی شرکت کی تھی اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، لیکن پھر بھی مسلم لیگی باچا خان کی سیاست سے خوفزدہ تھے۔ پھر جولائی 1948 میں انہوں نے باچا خان کے خلاف ایک ایکٹ پاس کیا جسے پبلک سیفٹی آرڈیننس بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ پبلک سیفٹی آرڈیننس اتنا ظالمانہ ایک تھا کہ جس میں حکومت کسی آدمی کو گرفتار کر سکتا ہے اور اسے غیر معینہ مدت کے لیے کوئی اس کا پوچھ بھی نہیں سکتا۔ عدالت میں اس کے لیے اپیل کا حق بھی ختم کیا اور ان کے جائیداد ضبط بھی کی جا سکتی ہے۔ حکومت نے عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے رہنما یعنی قاضی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا، ارباب غفور کو بھی گرفتار کر لیا اور باچا خان کو بھی گرفتار کر لیا، جس کے خلاف ڈاکٹر خان صاحب نے پرامن احتجاج کا اعلان کیا۔ لیکن اس کے بعد حکومت ایکشن میں آ گئی اور 5 اگست 1948 کو ایک لوکل مجسٹریٹ نے دفعہ 144 نافذ کر لیا، کیونکہ ڈاکٹر خان صاحب نے 12 اگست 1948 کو 400 کے قریب بابڑا کے مقام پر ایک بڑے پرامن جلسے کا اعلان کیا تھا۔ ڈاکٹر خان صاحب کے اعلان کے مطابق 12 اگست 1948 کو صبح بابر سے خدائی خدمتگار کے ارکان بابڑا میں جمع ہو گئے، جس کی تعداد لگ بھگ 25,000 تھی۔ مظاہرین کو روکنے اور منتشر کرنے کے لیے حکومت نے پولیس اور پیرا ملٹری فورس کو بلائی۔ ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ فورس اور پولیس آئی، انہوں نے بلا جواز ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ ان فائرنگ کی نتیجے میں 611 لوگ شہید ہو گئے اور 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بعد میں ان کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اور ان پر علاج کرنے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے گھر والوں سے ان پر لگی گولیوں کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی۔ جن شہیدوں کو قبروں میں دفناتے، ہر شہید کے بدلے ایک قبر کے 50 روپے لیتے تھے، حتیٰ کہ ایک قبر میں 4 5 لوگوں کو دفنائے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 25 لوگ شہید جبکہ 50 سے زیادہ زخمی تھے، لیکن حکومتی یہ رپورٹ سارا غلط تھا اور یہ پاکستان بننے کے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا جو پشتونوں کی سرزمین پر یہ واقعہ کربلا اور یہ قتل عام ہوا تھا۔ جو لوگ بچ گئے ان کی خوش قسمتی تھی کہ پولیس اور فوج کے ساتھ گولیاں ختم ہوئی تھی۔
آج 12 اگست بابڑا کے ان شہیدوں کی برسی ہے جن کو تاریخ ہمیشہ کے لیے یاد کیا جائے گا۔ تو اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔